والأفضل المرسلين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم المصطفى صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. کا رخ لفظ الانسان پر آیا اور پھر اسے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان سے مراد کیا ہے. کل بھی یہی عرض کیا کہ انسان روح اور جسم سے مل کر بنتا ہے، لہذا صرف اور صرف بدن کو دیکھ کر اسے انسان کہنا انسان کی غلطی ہے، اور بدن پر محنت کرنا اور بدن کو کمال تک پہنچانا یہ انسان کی غلطی ہے. جب تک دماغ کو اپنے پرمیشور پیدا کرنے کی یہ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ انسان کو اپنے گھمنڈ کو ختم کرنا ہے، اپنے غرور کا خاتمہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اوپر والے کی راہ میں، اوپر والے کے راستے میں، پروردگار کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کر ڈالو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خودکشی کرو. خودکشی بزدلی کی علامت ہے. خودکشی کبھی بھی بہادر انسان، عقل مند انسان خودکشی نہیں کرتا، یہ بزرگ انسانوں کی علامت ہے. یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنا جو غرور ہے، انسان میں جب کہتا ہے تو کہتا ہے میں، جب وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیغمبر اسلام یہاں مذہب کی بات نہیں ہوتی، مذہب سے اوپر اٹھ جاتا ہے. جب انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ، اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تم نے رات میں پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، دن میں پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، اور تم نے اپنے پڑوس والے کی خبر نہیں لی ہے کہ اس نے کھایا یا نہیں کھایا، اس کے ہاں کھانا بنا یا نہیں بنا، اور تم بے فکری کے ساتھ کھانا کھا کر آرام سے سو گئے اور وہ بھوکا رہ گیا، تو یاد رکھو تم اپنی نظر میں مسلمان ہو سکتے ہو، میری نظر میں مسلمان نہیں. اب پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے گھر کے پڑوس میں جو رہتا ہے وہ مسلمان ہے اور بھوکا سو گیا، نہیں، ایسی کوئی قید پیغمبر اسلام نے نہیں لگائی. صرف یہ کہا کہ تمہارا پڑوسی، یا وہ پڑوسی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ پڑوسی یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ پڑوسی جین مذہب کا بھی ہو سکتا ہے، عیسائی مذہب کا بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے. تو پیغمبر نے کیا پیغام دیا ہے؟ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام مذاہب میں، فرقوں میں بانٹنے کی بات نہیں کرتا. یہ تو ہم جیسے دکان چلانے والے افراد کا کام ہے کہ ہم بیان ایسے دیں کہ ہماری ایک لابی بن جائے، ہم ایسے بیان دیں کہ ہمارے کچھ ماننے والے ہو جائیں، اور پھر ہمیں وہ چڑھاوے لالا کر دیتے رہیں، لفافے لالا کر دیتے رہیں، اور ہم ان کے دلوں میں زہر گھولتے رہیں، اور ہماری دکان چلتی رہے، ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، ہمیں کچھ محنت کرنی نہ پڑے. اگر ایسا نہ ہو تو، اور جب دکانیں بند ہو جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی یہ پاکھنڈی قسم کے افراد ہیں جو چاہتے ہیں کہ انسان سے ملنے نہ پائے، انسان کا احترام کرنا کی کوشش نہ کرنے پائے، اور انسانوں میں دوریاں ہوتی رہیں، تو پھر جب ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی تو پھر انہیں ضرور کوئی نہ کوئی محنت کرنی پڑے گی. اسی کی طرف قرآن آواز دیتا ہے کہ جو ما سبق کی قومیں تھیں جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا، ان کے ہاں یہی سسٹم تھا. آواز دیتے تھے وہ اپنی پبلک کو کہ دیکھو ان کے پاس نہ جانا، ان سے نہ ملنا. اور جو خدائی کتاب تھی اس کو پڑھنے کے لیے منع کرتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ جب دھرم کے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہی دھرم گرنتھ کو پڑھتے تھے، عام پبلک کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جو دھرم خدا والا دھرم ہے، ایشور والا دھرم ہے، اس میں صرف انسانیت کی اچھائی کی بات کی گئی ہے. اور جب عوام، ایک عام انسان، پبلک کا آدمی اس دھرم گرنتھ کو پڑھے گا، اور یہ زہر پھیلانے والا دھارمک گرو جب وہ دیکھ لے گا کہ انسان یہ اس کی دھرم گرو کی باتیں ہمارے دھرم گرنتھ سے نہیں مل رہی،
دھرم گرنتھ تو انسانوں کو آپس میں جوڑنے کی بات کر رہا ہے، مگر یہ دھرم گرو انسانوں کو آپس میں جدا کرنے کی بات کر رہا ہے، تو پھر ان کی دکانیں نہیں چلیں گی۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو، علم، تاکہ تم علم حاصل کرنے کے بعد خود اپنے آنکھوں سے اس دھرم گرنتھ کو پڑھ سکو، اس دھارمک پستک کا ادھیئن کر سکو جو تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے نازل کہ انسان بنانا چاہتا ہے قرآن، تاکہ ہم مذاہب کی قید و خدا کرو، اٹھو فریض سحری کو ادا کرو۔ غازیوں یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں آج خون بہے گا محمد کی آل کا۔ چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا۔ تو یہ تھی آج 9 محرم کو اور بادار روزے پہ ہونے والی مجلس، جو اس کو مولانا ڈاکٹر معصوم رضا صاحب لکھنؤ نے خطاب کیا، اور اس موقع پہ رضوان حیدر، کلب حسن، عظیم عباس، اسد عباس، علی عباس، یہ سب موجود رہے۔ مولا سلامت رکھے سب کو۔